صابر کلیر، کئی حضرات نے زیارت بھی کی ہوگی سرکار کی جا کر۔ مریدین نے عرض کی سرکار سے، سلسلے چشت کے پیر ہیں، مریدین نے عرض کی کہ سرکار فنا میں اور بقا میں کیا فرق ہے؟ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ حضرت نے کہا جب وقت آئے تو جب بتا دوں گا۔ اور یہی واقعہ حضرت شیخ باقی باللہ سے بھی منسوب ہے، جو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہے۔ پردہ فرما دی حضرت سیدنا صابر کلیر، صابر پاک۔ اب اس وقت کے جو بھی مولوی حضرات تھے آگے آئے نماز پڑھانے کے لیے، تو مریدین نے روک دیا، نہیں حضرت کی وصیت تھی۔ وصیت پڑھ کر سنائی گئی۔ حضرت نے وصیت میں لکھا کہ میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جو تہجد بھی نہیں چھوڑتا، جو تہجد کو بھی نہیں چھوڑتا۔ فرائض تو دور کی بات ہے، سنن دور کی بات ہے، جو تہجد بھی قضا نہیں کرتا، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھانا۔ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک آدمی آیا نقاب پوش، وہ آگے بڑھ کر کہنے لگا میری تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ وہ شخص نماز جنازہ پڑھا کر تیزی سے مسجد سے باہر نکل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گیا۔ اب لوگوں میں تشویش پیدا ہو گئی کہ آگے جا کر اگر سوال ہو کہ حضرت کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے تو ہم کیا جواب دیں گے، معلوم کریں گے کون ہے۔ اب پیچھے مریدین دوڑے، ایک مجمع دوڑ رہا ہے پیچھے۔ وہ گھوڑ سوار کو پکڑے، کہا کہ حضرت بتائیے آپ کون ہیں جس نے ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھائی ہے؟ اصرار مریدین کر رہے ہیں۔ اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو مریدین حیران ہو کر کہنے لگے کہ سرکار یہاں پر آپ ہے تو جنازے میں کون ہے؟ یہاں پر آپ ہے تو جنازے میں کون ہے؟ تو سرکار نے کہا کہ تم نے مسئلہ پوچھا تھا، فنا اور بقا میں کیا فرق ہے؟ فنا وہاں پر کفن میں پڑی ہوئی ہے اور بقا یہاں پر تمہارے سامنے ہے۔ وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ اللہ کے لیے خود کو فنا کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو بقا کی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اولیاء اللہ کو سمجھنا ہو تو مقام فنائیت کو سمجھنا ہوگا، اولیاء کی زندگی کو سمجھنا ہو تو مقام باقیت کو سمجھنا ہوگا۔ اولیاء کو اللہ تعالیٰ فنائیت کے بعد جب وہ فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باقی باللہ ہونے کا شرف عطا فرماتا ہے۔ جب وہ اپنی مزارات میں چلے جاتے ہیں، لوگ آ کر ان سے حاجت طلبی کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث طویل ہے لیکن میں آپ کے سامنے اختصاراً عرض کرتا ہوا حاصل کلام کی طرف جاؤ۔ جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایسے بندے سے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے کو نہیں دیکھتا، جس کے وسیلے سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اللہ اس بندے کے صدقے میں سوال کرنے والے کا سوال پورا فرما دیتا۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے